مدینہ۔ اس وقت ہم جارڈن عمان میں موجود ہیں اور آپ دیکھیں دا کیو آف دا 7 سلیپرز، 7 سونے والوں کا غار، اصحاب کہف کا جو غار ہے۔ یاد رہے کہ یہ صرف اسلام میں نہیں، دیگر آسمانی مذاہب میں بھی اسے مانا جاتا ہے، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا غار ہے جس کے اوپر آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے وہ غار موجود ہے۔ اس وقت اس کا دروازہ بند ہے، مگر آپ سوچیں کہ کیسا تاریخی مقام ہوگا کہ جہاں 300 سال سے زائد عرصے تک یہ اصحاب کہف آرام کرتے رہے اور اللہ کی قدرت کا نظارہ تھا کہ جب ایسا دور آیا کہ جب اللہ کی قدرت کے انکار کرنے والے لوگ بنے تو رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں میں اسی مقام پر کھڑے ہو کے قرآن پاک کی سورہ کہف کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ون آف دا امیزنگ سورت آف قرآن۔ اس سورت میں 3 عظیم واقعات ہیں اور تینوں ہی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہف کہتے ہی غار کو ہیں، ایک تو اسی غار کا واقعہ ہے، دوسرا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات کا واقعہ ہے، دیٹ از امیزنگ، اور پھر تیسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت ذوالقرنین کا سفر ہے اس پوری دنیا کا، اور وہ ایسا سفر ہے اس کے اندر جتنے عجائبات ہیں، دنیا کے کناروں کا انہوں نے سفر کیا ہے۔ اصحاب اس سورہ کہف کو پڑھا کریں، اس کی تفسیر پڑھیں اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں کہ روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جائے گا۔ تو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اللہ پاک اصحاب کہف کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔